السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آئیے جواہر المنطق کے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پیچھے سبق میں ہم نے دلالت کے بیان کو پڑھا تھا، تو اس کے اندر جو سوالات قائم ہوئے ہیں ان کے جوابات کو آج حل کرتے ہیں، یعنی ان کے جوابات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جواب بنے گا اور سوالات کو حل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مندرجہ ذیل دلالتوں میں دلالت کی قسموں کا تعین کرو۔ مندرجہ ذیل دلالتوں میں دلالت کی قسموں کا کیا کرو؟ تعین کرو۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے لکھے ہوئے حروف کی دلالت۔ لکھے ہوئے حروف کی دلالت آواز پر۔ لکھے ہوئے حروف کی دلالت آواز پر۔ تو یہ لکھے ہوئے حروف کی دلالت، یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے بچوں، وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ لکھے ہوئے حروف کی دلالت اپنے معانی پر، تو چونکہ حروف کی شکل کو، حروف کو کون سا حروف کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو واضح نے وضع کیا ہے، لیکن چونکہ وہ کتاب میں لکھا ہے، وہ لفظ نہیں ہے۔ لفظ تو انسان کے منہ سے جو چیز نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ چیز کتابوں میں لکھا ہے، یعنی کاپی میں چیز یا کتاب میں لکھا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ لکھا ہوا ہے اور اس کو واضح نے وضع کیا ہے۔ تو جس طریقے سے ہر حرف جو لکھا ہوا حرف ہے اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے جیسے اس لفظ وہ لفظ ہوگا، یعنی جیسے جیسے وہ حرف ہوگا، اسی طریقے سے اس کی آواز بھی اس طریقے سے نکلے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے واو اس کی آواز الگ اور جو ہے الف اس کی آواز الگ، تو اس طریقے سے جو ہے اس کی آوازیں نکلتی رہیں گی۔ کہ لکھے ہوئے حروف کی دلالت آواز پر، یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ ٹھیک ہے، دلالت وضعیہ غیر۔ آوازوں کی دلالت اپنے معانی پر، آوازوں کی دلالت اپنے معانی پر۔ ٹھیک ہے، آوازوں کی دلالت اپنے معنی پر، یہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے۔ آوازوں کی دلالت اپنے معنی پر یہ وضعیہ لفظیہ ہے، کیونکہ ہم جب کوئی چیز بولیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ لفظ ہے اور لفظ سے کوئی چیز نکلا تو وہ اس معنی پر دلالت کیا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ بولیں گے۔ لکھے ہوئے حروف کی دلالت آواز پر یہ ہے دلالت وضعیہ غیر لفظیہ۔ آوازوں کی دلالت اپنے معنی پر یہ دلالت وضعیہ لفظیہ۔ ٹھیک ہے، اور کریں نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر۔ نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر، نبض کیسے چل رہی ہے؟ تو یہ نبض اگر تیز چل رہی ہے تو بخار تیز ہے نا؟ تو نبض کے چلنے کی دلالت کس پر؟ چلنے کی دلالت بخار پر، یہ دلالت وضعیہ ہے، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے۔ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ اس لیے کہ نبض جو ہے یہ الفاظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے غیر لفظیہ ہے، اور طبیعت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو طبعیہ بولیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر، یہ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہے۔ دھوپ کی دلالت طلوع آفتاب پر، دھوپ کی دلالت یہ طلوع آفتاب پر، یہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے، کیونکہ دھوپ کو دیکھتے ہی ہمیں طلوع آفتاب کا علم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ عقل سے معلوم ہوتا ہے اور یہ لفظ بھی نہیں ہے، یعنی دھوپ یہ لفظ نہیں ہے جسے سورج کا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ پھر آگے کریں دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ بھی دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ بھی دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ہے۔ ہاں، سوال پورا سمجھ لیجئے۔ کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ دلالت مطابقی ہے یا التزامی ہے اور کچھ؟ خوب سمجھ سوچ کر جواب دو۔ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ دلالت مطابقی ہے یا التزامی ہے یا اور کچھ؟ خوب سمجھ اور سوچ کر بتاؤ، جواب دو۔ دھوئیں کی دلالت آگ پر، تو دھوئیں کی دلالت آگ پر یہ دلالت التزامی ہے، مطابقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دلالت مطابقی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے معنی موضوع لہو ہو، اور دھواں جو ہے یہ آگ کا معنی موضوع لہو نہیں ہے، بلکہ آگ کا معنی موضوع لہو جو ہے وہ ذات وہی آگ ہے جو جس کے اندر حرارت ہوتی ہے، تو یہ اس کا معنی موضوع، ہاں اس کے لیے لازم ضرور ہے یہ، تو اس کو دلالت التزامی کہیں گے۔ اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر، یہ دلالت مطابقی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر، یہ دلالت مطابقی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اوہ کی دلالت یہ جو ہے دلالت طبعیہ لفظیہ ہے، اور جو ہے
دلالت مطابقی یہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسم میں سے ہے. تو جب دلالت جو ہے مطابقی وضعیہ لفظیہ کی قسم میں سے ہے تو کی دلالت جو کہ طبیعیہ لفظیہ ہے یہ دلالت مطابقی نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال جواب رہا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور مفرد مرکب کا بیان شروع ہوگا. آپ لوگ اس کو ملائیے, پڑھیے, کو بات سمجھ میں آئے اس کو پوچھیے. السلام علیکم.